السلام علیکم خواتین و حضرات، میں اسرار احمد کسانہ. مختلف ڈیولپمنٹس چل رہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے وہ دیکھا ہوگا کہ کانگریس وومن جو امریکہ کی ہیں، ان کی جو کال تھی، زوم پہ کال ہوئی تھی عمران خان صاحب کے ساتھ، وہ ٹیپ کی گئی ہے اور اس کو لیک کیا گیا ہے. اور یہ ایک بہت ہی سیریس قسم کا کرائم سمجھا جاتا ہے انٹرنیشنل لیول پہ، خاص طور پہ امریکہ میں. اس کو بہت بڑی آپ سمجھ لیں کہ سزا ملتی ہے جو لوگ یہ کرتے ہیں. تو یہ انہوں نے پتہ نہیں کیسے کیا ہے، ان کی اپنی سوچ ہوگی، لیکن یہ جس طرح ہمارے ہاں اکثر لوگوں کو کرتے رہتے ہیں ٹیپنگ ان کی، تو اسی طرح انہوں نے ان کو بھی کر لیا ہے. یہ ان کے میرا خیال ہے کہ یہ گلے پڑے گا. ایک تو اس کا تجزیہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ کیا ہوا ہے، کس طرح ہوا ہے اور اس کا امپیکٹ کیا پڑے گا. دوسرا یہ کہ آرمی چیف صاحب جو ہیں وہ لاہور گئے ہیں، لاہور میں جا کے انہوں نے بڑی سخت باتیں کی ہیں جو رپورٹ ہوئی ہیں، اور اگر وہ واقعتاً درست ہیں تو وہ پھر ایک لمحہ فکریہ جو ہے اس کو وہ انیشیٹ کرتی ہیں. اس کو بھی ذرا بات کرنے کی کوشش کریں گے. دوسرا یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک اسپیچ کی ہے، اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے مائنس کرنے سے آپ کو پاکستان بچ جائے گا تو وہ مائنس ہونے کے لیے تیار ہیں. اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک کمیشن جو ہے وہ اناؤنس ہوا ہے قاضی فائد عیسیٰ صاحب کی زیر صدارت، اور وہ اس کو ہیڈ کریں گے. یہ حکومت نے کیا ہے، جو پروب کرے گا مختلف آڈیو لیکس کے حوالے سے. وہ کون کون سی آڈیوز کو لیک کرے جو کی ہوئی ہیں ان کو کرے گا، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ تو کرنے والے تو یہ خود ہوتے ہیں. اس کا اور پھر یہ ہے کہ ایک یہ بھی کویشچن ہے کہ کیا حکومت جو ہے وہ اس طرح کا کمیشن جو ہے وہ بنا سکتی ہے کہ نہیں بنا سکتی. ایک اور بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ چیف جسٹس جو ہمارے پاکستان سپریم کورٹ کے ہیں، ان کی ملاقات ہوئی ہے چیف جسٹس کے علاوہ جو کہ وہاں پہ ججز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کے ساتھ. وہاں پہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ موجود نہیں تھے. وہ کیوں ہوئی ہے اس کا بھی ضرورت کوشش کریں گے کہ ان سب ڈیولپمنٹس کو زیر بحث لانے کی. اور ان تمام امور پہ گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی بڑے بھائی سہیب مرغوب صاحب. سہیب بھائی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. سہیب بھائی، میرا خیال ہے کہ ذرا شروع کر لیتے ہیں. یہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب والا معاملہ ہوا ہے، اس سے بات شروع کرتے ہیں اور پھر ہم آ جائیں گے ذرا وہ کانگریس وومن والی بات پہ بھی. یہ جو انہوں نے کمیشن اناؤنس کیا ہے، کیا ایک تو مجھے یہ بتائیں کہ میں اعتزاز احسن صاحب کو سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ حکومت جو ہے وہ اس طرح کا کوئی کمیشن نہیں بنا سکتی، اور وہ اس کو ان کے پاس دلائل بھی تھے، وہ بتا رہے تھے کہ اس طرح کی کوئی چیز ہو نہیں سکتی ہے. لیکن اگر انہوں نے بنایا ہے تو کیا قاضی صاحب جو ہیں ان کی وہ جو ٹی او آرز ہیں اس میں ساری چیزیں آئیں گی کہ یہ ایز اے فینومینا کہ یہ جو ٹیپنگ ہوتی ہے اور یہ جس طرح کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آڈیو کالز، ویڈیو کالز، اور پھر لوگوں کو اس طرح بلیک میل کرنا، تو یہ سب اس کے زمرے میں آئیں گی یا ان کے ٹی او آرز میں یہ چیز نہیں ہے؟ جی شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، میں نے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم خاص طور پر اس نقطۂ نظر کے ساتھ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ فرماتا ہے کہ وہ بہت رحیم ہے اور رحمان ہے. مطلب ایبسلیوٹلی. دنیا کا نظام، کائنات کا نظام ان دو لفظوں پہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، رحمان ہے، اور کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بریم پر. یعنی مہربانی اور رحم کا اتنا وسیع تصور ہے کہ اگر دنیا میں بھی کوئی مہربانی کرے گا تو اس کے اثرات اوپر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو اور اب مہربانی کا دائرہ سر آسمان تک پھیلا دے گا. تو ہم اگر ان دو لفظوں کو، جو دو لفظ نہیں ہیں، پوری ایک اسلام کی ایک پوری کی پوری اس کا ایک تسلسل ہے اسلام کے نظریہ ہے. عمل کا، ہاں. اس کو اگر ہم بیچ میں سے نکال دیں گے تو کائنات کا اور ہمارا نظام جو ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں وہ سارا کا سارا ملیا میٹ ہو جائے گا. یہ میں ایک وسیع پس منظر میں بات کر رہا ہوں. جو آپ نے کہا نا کہ بہت سخت باتیں کی، میں ان کا یہ ایک چھوٹا سا جواب ہے. اچھا، اب آپ نے یہ کہا کہ ٹی او آر گورنمنٹ نے بنایا اور ایک جوڈیشل کمیشن اناؤنس کر دیا. جوڈیشل کمیشن اناؤنس کیا انہوں نے اس لا کے تحت جو 2017 میں 8 مارچ کو سینٹ نے پاس کیا، 29 مارچ کو اس کا آرڈر جاری ہوا. 2017 کا جو انکوائری کمیشن بنانے کا ایکٹ تھا اس کے تحت، اس ایکٹ نے ریپلیس کیا 1956 کے ایکٹ کو. اچھا، 1956 کا ایکٹ جو ہے اس کے بنیادی طور پر یہ پہلو تھا کہ کس طریقے سے پولیس کے خلاف انکوائری ہونی ہے اگر وہ 1860 کے ایکٹ پر عمل درآمد نہیں کرتی یا سی آر پی سی پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. اور اس کے لیے اس نے پاورز گین کرنی ہے جو ڈسٹرکٹ کورٹس کو چلانے کے لیے لا ہے 1908 کا، اس سے پاور وہ ڈرین کرتا ہے. 2017 میں جو لا جاری ہوا اس میں بھی یہ 3 قانون بیسک لا تھے. ایک لا یہ تھا کہ 1860 کا ایکٹ، اس سے یہ پاور ڈرین کر رہا تھا امپلیمنٹیشن کی. اچھا، اس کے بعد جو اپنے اس کا کمیشن کی مزید انکوائری کی پاورز تھیں، اس میں جو مس ہینڈلنگ یا اس کا تھا.
اس میں اس نے پی پی سی کی جو رول اپنا سیکشن ہے 175 178 اپنا 228 ان سے ریلیٹ کرتا ہے. اچھا جو انہوں نے ٹرم آف ریفرنس بنایا اس میں بھی یہ ہے کہ ایک کمیشن جب انہوں نے بنایا بھی یہ 3 رکنی, تو اس کا انہوں نے چیف جسٹس جو جن کو سینئر جج ہیں قاضی فائز عیسیٰ ان کو انہوں نے اس کا ہیڈ بنا دیا. اچھا جو لا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کسی کو بھی بنا سکتے ہیں, وہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کا جج بھی ہو سکتا ہے, اور اس صورت میں وہ جو پاور اس کی ہوں گی کانٹیمپٹ کی وہ ہائی کورٹ کے جج کے برابر ہوں گی. اچھا اب ایک جوڈیشل کمیشن جو ہائی کورٹ کے جج کے برابر پاور رکھتا ہے وہ سپریم کورٹ کے کانٹیمپٹ کے رولز کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ دیکھیں سپریم کورٹ کے رولز جو ہے وہ وائلیٹ ہو رہے ہیں نا, تو ان کو وہ کیسے دیکھ سکتا ہے جس کی میکسیمم پاور بائی ڈیزگنیشن ہائی کورٹ کے جج کی بنی. اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ 2 جج اس میں ایسے ہیں, ایک پیپلز پارٹی کے دور میں اپوائنٹ ہوئے تھے 2011 میں, اور دوسرے جج جو ہے وہ اسی مسلم لیگ نون کے دور میں اپوائنٹ ہوئے تھے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج تھے. اچھا قاضی فائز عیسیٰ اس حکومت کے سیشن جو نیشنل اسمبلی کا اس میں جا چکے ہوئے ہیں, تشریف لے جا چکے ہوئے ہیں. تو اور دوسری چیز اس میں ایک اور جو قوم نظر انداز کری, میں ابھی میں کمیشن کے فریم پہ آ رہا ہوں, ہم اس کے پاور پہ بعد میں آئیں گے. اچھا اب بھی دیکھیں کہ جو اپنا یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں یہ اپنا ذہن دے چکے ہیں سو موٹو کیس نمبر 4 جو 2022 کا تھا. کیس تو تھا وہ ایکچولی پی ایم ڈی سی کے 20 نمبروں کا جو پی ایم ڈی سی دے رہا تھا حافظ قرآن کو. کیونکہ پی ایم ڈی سی ٹوٹ گئی تو رول بھی ختم ہو گئے, یہ مطلب اس میں ایک ڈیسیجن آیا. اب اسی میں انہوں نے جو زیر بحث معاملہ نہیں تھا اپنا مائنڈ دے دیا پمرا کے بارے میں, کہ پمرا جو ہے نا اس کے رولز جو اداروں پہ اور خاص طور پر عدالتوں پہ, باقی پہ انہوں نے نہیں کہا. ارکان پارلیمنٹ پہ جو کنٹیمپٹ کا لا ہے اس کو تو انہوں نے نہیں چھیڑا, کیونکہ ان کے جو سو موٹو کیس نمبر 4 کا ڈیسیجن تھا اس کے مطابق جو پارلیمنٹ نے بنایا قانون وہ غیر قانونی ہے. کیونکہ جب امام ابو حنیفہ پر نے تنقید کی تو اسلام میں تنقید کی بالکل اجازت ہے, چاہے وہ لا میکر ہو چاہے لا کا امپلیمنٹ کرنے والا ہو. تو اس کے دوسرے پورشن کی تو وائلیشن پارلیمنٹ نے لا بنا کے کر دی. اب ہم آتے ہیں تیسرے اور سب سے امپورٹنٹ پورشن کی طرف. اس میں انہوں نے جو قاضی فائز عیسیٰ تھے انہوں نے اپنا برین جو ہے نا وہ 12 صفحاتی فیصلے میں دے دیا کہ وہ آلریڈی سو موٹو کے بھی خلاف ہیں, اور اسی میں انہوں نے جو بینچ فارمیشن ہے اس کو بھی کرٹیسائز کیا. اب اس سے جو ٹرم آف ریفرنسز آئے ہیں اس میں بینچ فارمیشن کا ایک پوائنٹ دیا گیا ہے. اب چونکہ بینچ فارمیشن پہ وہ کرٹیسائز کر چکے ہیں, اگر ہم اس فیصلے کو دیکھیں جو 4-5 بینچ کا, کبھی وہ 4 بینچ کا ہو جاتا ہے, کبھی 7 بینچ کا ہو جاتا ہے, کبھی 3 ممبری ہو جاتا ہے, تو وہ اس کو اگر ہم اس کے دیکھیں غور فرمائیں تو اس میں یہ بات ہوئی تھی کہ جو انیشل 2 لوگ الگ ہوئے تھے, ججز جو الگ ہوئے تھے کیس سے, انہوں نے ان پر یہی کہا گیا تھا کہ یہ چونکہ اپنا مائنڈ دے چکے ہوئے لہذا یہ کیس سے الگ ہو جائے. اعظم نذیر تارڑ صاحب, عطا تارڑ صاحب, یہ جو 2 تارڑ ہیں, 2 تارڑ وہ ان دونوں کے اس کے بعد وہ الگ ہو گئے. اب اس کیس میں میری رائے میں اگر ہم عمل درآمد کریں اسی فیصلوں کا جو سو موٹو کیس نمبر 4 میں دے چکے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب, اور اس کے بعد جو اعظم نذیر تارڑ کے بیان کی روشنی میں 2 معزز ججز اپنے آپ کو الگ کر چکے تھے سپریم کورٹ کے بینچ سے, تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو شامل نہیں ہونا چاہیے. اچھا اب ہم آ جاتے ہیں بینچ فارمیشن میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو شامل کیا گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے بارے میں لازمی طور پر جو 5 ججز جن کا آپ نے بھی ذکر کیا چیف جسٹس آف پاکستان سے ملے, اس میں اس کی اندرونی جو ساخت اور عمل درآمد ہے اس پر بھی بات ہوئی. ہاں اس پر بات ہوئی. اچھا بات یہ ہوئی کہ 2 ججز نے فیصلہ دے دیا کہ ٹیرین وائٹ کا جو معاملہ ہے وہ قابل سماعت نہیں ہے, کیس جو ہے چیف جسٹس خلاف تھے, انہوں نے بینچ سماعت کے بعد توڑ دیا. اب یہ معاملہ اگر اور اس کے باوجود توڑا کہ کسی جج نے ریکیوز بھی نہیں کیا ہوا تھا اس میں سے. جی بالکل. تو اگر یہ معاملہ ہوتا سپریم کورٹ میں عمر عطا بندیال صاحب کے بینچ میں, تو اب تک اعظم نذیر تارڑ صاحب, شرجیل امام صاحب اور جتنے بھی ان کے لیڈران ہیں وہ کم از کم 150 پریس کانفرنسیں کر چکے ہوتے ہیں کہ یہ تو خود کو الگ کریں, یہ تو خود کو الگ کریں, یہ تو وہ ہے. تو ایکچولی تو اس کیس کی انکوائری ہونی چاہیے تھی کہ وہ بینچ کیوں ٹوٹا اور کیسے توڑا گیا, اسی کو اس میں ایک نقطہ شامل کر کے اس کی جگہ کسی اور کو شامل کر لیا جائے. اچھا اب جو ججز شامل کیے گئے ہیں اس میں وہ سارے کے سارے اہم کیسز سن رہے ہیں. جسٹس امیر بھٹی صاحب اہم کیسز سن رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں. اسی طریقے سے جو اسلام آباد میں ہے وہ اسمبلی کے ٹوٹنے کا, 14 مئی کا, بحالی کا, یہ سارے کیسز سن رہے ہیں. کانٹیمپٹ آف کورٹ کے کیسز سن رہے ہیں جو مطلب 14 مئی کا نہیں ہوا.
अहमद राबत, उसके बाद वो सुन रहे हैं केस चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। तो अव्वल तो इसकी फॉर्मेशन गलत है, क्योंकि ये पावर ड्राइव करेगा अपनी 1860 के एक्ट से, जो पुलिस से डील करता है और लोअर कोर्ट से डील करता है। फिर ये पावर लेगा सीआरपीसी से, जो कि मुकदमात को कैसे चलना है, और हाईकोर्ट और उसमें उससे डील करता है। वो उसके मुकदमात का मतलब रिलेशन क्या है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का और उसका। जो पीपीसी है वो तो डील करता है पुलिस और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, और जो सीआरपीसी है वो डील करता है हाई कोर्ट, और उसमें इंप्लीमेंटेशन से हाई कोर्ट ने किस नौयत के फैसले दे सकता है, उसके इख्तियारात भी इसमें थोड़े से किए गए। और मेरा ख्याल है अच्छा, कि ये इसमें अब एक चीज़ और भी है सोहेब भाई, इसमें ज़रा वो भी ज़रा मद्देनज़र रखनी चाहिए कि जिस तरीके से आपने कहा कि काजी साहब ने अपना माइंड दे दिया था, इसी तरह माइंड दे ये दिया। जो हाँ इसी तरह इस बेंच बनाने वालों ने भी अपना माइंड दे दिया। 3 जजेस ऐसे इकट्ठे किए जो कि ज़ाहिर है कि लोगों के में परसेप्शन है कि वो हुकूमत को फेवर करते हैं और हुकूमत के साथ चलते हैं। तो इस वजह से ये इन इट सेल्फ ये इसका मैंने ही जिस तरह वो बनाया गया है उसकी जो साख्त है, उसकी तश्कील जो है वही मुतनाज़ा हो जाती है। ये तो हम शुरू से कह रहे हैं कि ये पार्लियामेंट के सारे रूल्स रेगुलेशन जो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है वो बेंच फॉर्मेशन और बेंच फिक्सेशन से मुतालिक है। जो उन्होंने लॉ बनाया है कि 3 सीनियर मोस्ट जज समाअत करेंगे, ये कि ये 184C का केस बनता है या नहीं बनता, तो ये बेंच फिक्सेशन हो गया। ये दुनिया भर में नहीं है, ये सारा रूल्स जो है ये सुप्रीम कोर्ट फॉर्म कर सकती है, बाकी कोई और नहीं बना सकता। तो फिर इसका मतलब है कि आप ये कह रहे हैं कि ये जो इस तरह इन्होंने अनाउंस किया है इस तरह ये नहीं बन सकता बेंच, और ना इस तरह का ये मामला चलेगा आगे। और इसमें यह भी हो सकता है कि ये इतना इसमें इंट्रिकेसीज इन्वॉल्व होंगी कि हो सकता है कि काजी एक्सक्यूज़ मी काजी फायज़ ईसा साहब जो हैं वो इसमें शरीक ही ना हो, क्योंकि इसमें आप देखें एक और चीज़ भी आ गई इसमें, वो अभी हम आगे जाके बात करते हैं। ये जो कांग्रेस वुमन की जो कॉल लीक हुई है, ज़ाहिर है कि ये भी एक मामला उसमें आ सकता है। और जिन लोगों ने ये हरकत की है उनको तो मेरा ख्याल है कि अमेरिका में शायद एंटर भी होने के लिए ज़रा पूछना पड़ेगा कि हम एंटर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। नहीं, ये मामला उसमें है सर। हाँ, ये मामला भी उसमें गया कि जो प्राइम मिनिस्टर की ऑडियो लीक्स हुई हैं वो उसमें उसकी इंक्वायरी होगी। प्राइम मिनिस्टर के साथ नाम लिखा हुआ है इमरान खान। तो अब मैं जो अर्ज कर रहा था ना वो ये कि चूंकि ये सुप्रीम कोर्ट के रूल्स रेगुलेशन से पावर ड्रेन नहीं कर रहा है, जो अपना 2017 का एक्ट है उसकी पावर सारी सीआरपीसी, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट से रिलेटेड है। तो इसलिए ये इख्तियार ही नहीं रखता सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की इंक्वायरी का। मतलब ये जुडिशियल लोअर लेवल पे इंक्वायरी के लिए बनाया जा सकता है, ये जजों की इंक्वायरी के लिए बनाया ही नहीं जा सकता। ये मेरा दूसरा परसेप्शन है। पहला परसेप्शन ये है कि इसमें इसकी फॉर्मेशन गलत हुई। दूसरा परसेप्शन ये है कि ये पावर 3 चूंकि छोटे कवानीन से, छोटे कवानीन मीन्स के सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के कवानीन से, तो ये उनकी पावर तो नहीं रखता। अच्छा, अब तीसरा वो आपने बात की कि इन्होंने जुडिशियल कमीशन में 3 जज शामिल करके अपनी मंशा शो कर दी। अच्छा, ये सारे जजेस जो है ये एक्चुअली माइंड दे भी चुके हैं अपना ना, माइंड इमरान खान केस में दे चुके हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट के उमर अता बंदयाल साहब जो है वो उनको ये कह चुके हैं कि आपके कोर्ट के रूल की वायलेशन हुई, इमरान खान की उन्होंने इसलिए ले ली जमानत। और इन्होंने अच्छा, कह दिया था और कि जमानत गिरफ्तारी का ये कानूनी हुई है जी, और अगर बेसिक लॉ खराब हो, अब देखिए जब बेनजीर भुट्टो गई अपना जस्टिस अनवारुल हक की कोर्ट में, इसी मुस्लिम लीग की कोर्ट थी ना जो सारी सपोर्ट करी थी मुस्लिम लीग को, जब वो अनवारुल हक की कोर्ट में गई कि उनके वालिद जुल्फाल भुट्टो को गलत गिरफ्तार किया, तो जस्टिस अनवारुल हक ने केस को कन्वर्ट कर दिया कि हम पहले ये देख लेते हैं कि गिरफ्तार करने वाली अथॉरिटी लीगल है कि नहीं, और अगर गिरफ्तार करने वाली अथॉरिटी लीगल है तो भुट्टो की गिरफ्तारी जायज है, मतलब वो कर सकती है। तो जो सुप्रीम कोर्ट से वो लॉ के पॉइंट को जो आ रहा है उसको चेंज करके ब्रॉडर एंगल में ले सकती हैं। अच्छा, इसी के उसमें चूंकि अनवारुल हक ने कहा कि नजरिया जरूरत के तहत मार्शल लॉ जायज था, लिहाजा भुट्टो को जेल में डालना बिल्कुल दुरुस्त है क्योंकि गिरफ्तार करने वाली अथॉरिटी लीगल है। अच्छा, यहाँ पे भी चूंकि बेसिक लॉ चीज के जो जिसने गिरफ्तार जहां पे जिस तरीके से गिरफ्तार हुआ, जिस अथॉरिटी ने गिरफ्तार किया वो पावर नहीं रखती थी, वो एक पूरा सीक्वेंस नहीं था कि उसने उसको कहा उसने उसको कहा, वो किसी ने ऊपर से बाईपास करके कह दिया, पुलिस को बीच में इन्वॉल्व नहीं किया। तो इस बेस पे चूंकि गिरफ्तार करने वाली अथॉरिटी इलीगल थी, इतना बड़ा केस देखे ना सुप्रीम कोर्ट ने मार्शल लॉ को दुरुस्त करार दे दिया कि एक अपना गिरफ्तार करने वाली अथॉरिटी जायज है। अब यहाँ पे अथॉरिटी गलत थी तो उन्होंने गिरफ्तारी गलत करार दे दी। अच्छा, अब हम आते, आपने अभी जिक्र किया ना कि अमेरिका कहा कि जी वो कर रहे हैं अपना इस पे, तो ये इतना बड़ा कि अमेरिका के वीजे तो एक तरफ देखे, इमरान खान उसमें ये कहना चाह रहा है कि ये हमारे ऊपर जबर कर रहे हैं और हमारी चीजें जो है वो एक कानून के मुताबिक नहीं चल रही। इसमें शायद आपने ये भी देखा होगा सोहेब भाई, आपको शायद याद होगा, ये मेरा ख्याल है कि जब नवाज शरीफ यहाँ पे थे, अभी गए नहीं थे,
19 کی بات ہے شاید. تو مریم نے خود ایک لیٹر لکھا ہوا ہے جو کہ کانگریس مین کو لیٹر لکھا تھا, اور اس میں سیم یہی چیزیں کہی ہوئی ہیں کہ جناب وہ نواز شریف جو ہیں وہ اندر ہیں, ان کو کوئی سہولت نہیں مل رہی ہے, ان کی اتنی سرجریز ہو چکی ہوئی ہیں اور ان کو باہر جانا ضروری ہے, یہ سب ہماری ہیلپ کریں. ساری چیزیں جو ہیں عمران نے تو کچھ کہا ہی نہیں. عمران نے تو صرف یہ کہا ہے کہ آپ ہیومن رائٹس کے حوالے سے اپنی آواز اٹھائیں, دیٹس اٹ. انہوں نے تو کہا تھا کہ ہمیں ہیلپ کریں, ہماری مدد کریں ان کو باہر لے کے جانے میں. جس لیٹر کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ جون پال کو لکھا تھا جو چارج دی افیئرس تھے اسلام آباد میں, یعنی اس وقت شاید سفیر نہیں تھے تو وہی امبیسی کو ہیڈ کر رہے تھے. تو امبیسی کو کے جو ہیڈ ہے ان کو انہوں نے جو لیٹر لکھا تھا وہ میرے پاس ہے اور وہ بڑا ڈراسٹک ہے. یہ تو جو آپ نے کہا بالکل صحیح, اس میں تو کچھ بھی نہیں تھا. اس میں تو انہوں نے کہا تھا کہ کرش چوری ہے وہ اگر آپ اجازت دیں تو پڑھ بھی دیتا ہوں. وہ مطلب اتنا ڈراسٹک لیٹر تھا جو انہوں نے اس کو لکھا تھا اور اپنے سگنیچر کے ساتھ لکھا تھا. 2019 کے شاید مارچ تھا یا کیا تھا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ وہاں لیکن پہ جب انہوں نے لیک کیا تو یہ ثابت میں چاہوں گا, میں ایک چیز آپ کا کامنٹ ضرور چاہوں گا اس کے اوپر, کیونکہ یہ جو ہے یہ بہت سیریس معاملہ ہے. اور یہ ہمارے چونکہ پاکستان میں لوگ رہتے ہیں نا, ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم لوگ باہر کی دنیا کا پتہ نہیں ہوتا. باہر کی دنیا میں اب یہاں پہ اگر میں کینیڈا میں رہتے ہوئے یا امریکہ میں رہتے ہوئے آپ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے آپ کی میں کال ریکارڈ کر لوں تو آپ مجھے آرام سے کورٹ میں لے جائیں گے اور کورٹ مجھے سزا دے دے گا. یہاں پہ یہ اتنا بڑا کرائم ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ امریکی صدر جو ہیں, امریکی صدر ڈسکوالیفائی ہو چکے ہوئے ہیں, ان کو نکال دیا گیا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ اسی وجہ سے, کیونکہ انہوں نے لوگوں کی کالیں ریکارڈ کروائی تھیں. جی ہاں, نکسن واٹر گیٹ اسکینڈل بڑا مشہور تھا. بلکہ میں جب امریکہ میں تھا تو ہمارا جو گائیڈ تھا وہاں پہ امریکن مسٹر براؤن, تو جب ہم واٹر گیٹ اسکینڈل جس عمارت میں ہوا تھا اس کے پاس سے گزرنے لگے تو اس نے پھر ہمیں کہا کہ انگریزی میں کہ یہ دیکھو عمارت, یہ وہ عمارت ہے جہاں پہ واٹر گیٹ اسکینڈل بنا تھا اور جہاں پہ نکسن, پھر آگے اس نے جو لفظ بولے وہ تو یہ ان کو میرا خیال ہے اندازہ نہیں ہے, کیونکہ یہ سب میرا خیال ہے کہ اتنے وہ اس میں obsessed ہوئے ہوئے ہیں, ان کو یہ نہیں پتہ چل رہا کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, اس کے نتائج کیا نکلیں گے. اور اس میں حیران ہوں کہ ہمارے جو سینئر صحافی بھی ہیں, ہمارے دوست ہیں سارے, لیکن ان کو بھی یہ نہیں اندازہ ہو رہا کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہیں اور کس طریقے سے پوری دنیا میں پاکستان کی جا گھنسائی کر رہے ہیں. اچھا, یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید جو کچھ باہر ہو رہا ہے وہ پی ٹی آئی کے جو وہاں پہ اسٹرکچر ہیں, سسٹمز ہیں, وہ لکھوا رہے ہیں. دیکھیے اگر پی ٹی آئی اتنی پاورفل ہے کہ وہ 18-17% امریکن کانگریس مین کو اپنے ہاتھ میں رکھتی ہے, اتنی پاورفل ہے کہ وہ کینیڈا کے 10-12 جو ان کے رکن پارلیمنٹ ہیں ان کو ہاتھ میں رکھتی ہے, اتنی پاورفل ہے کہ رشی سونک تک, برٹش پرائم منسٹر تک وہ پہنچے ہوئے ہیں. ان کو تو حکومت دینی چاہیے کہ بھائی آپ تعلقات کو ٹھیک کرو. اور یہ کیسے کہتے ہیں, کس منہ سے کہتے ہیں کہ ان کے دور ویسے میں آپ کو بتاؤں, اس میں ایک چیز تو بالکل صحیح ہے کہ جو پی ٹی آئی پہلے تھی وہ ڈورمنٹ ہوئی ہوئی تھی, بالکل ایکٹیویٹ نہیں ہوئی ہوئی تھی. اب پی ٹی آئی کے جو اوورسیز چیپٹرز ہیں وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہوئے ہیں, اور خاص طور پہ یہ جو حالات ہوئے ہیں اس کے بعد ان کے اندر ایک بہت زیادہ وہ چارج ہو گئے ہیں, اور اسی کی وجہ سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ معاملات جو ہیں وہ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں. ابھی آپ کو پتہ ہے کہ آج بھی جو خبر آئی ہے اس کی, یہاں پہ کینیڈا کے سلما زاہد صاحبہ جو ہماری ممبر پارلیمنٹ ہیں, انہوں نے وہ ایک گروپ کی وہ ہیڈ بھی ہیں, تو جو پاکستان کینیڈا کا ہیڈ گروپ ہے اس کے وہ ہیڈ بھی کرتی ہیں. انہوں نے 16 جو ایم پیز ہیں ان کے لیٹرز کے ساتھ اس کو لکھا ہے, ٹروڈو کو بھی لکھا ہے. تو یہ چیزیں اب چلنی شروع ہو گئی ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں ایک لیک آف اویئرنیس ہے کہ بھئی دنیا کیسے جا رہی ہے. دنیا کے ایک تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہی ہے, آپ تو خود ماشاء اللہ آپ کو شوق ہے, آپ انٹرنیشنل خبریں پڑھتے رہتے ہیں, ورنہ تو باقی تو وہاں پہ کوئی انٹرنیشنل کوئی خبر پڑھتا ہی نہیں ہے, نہ کوئی دیتا ہے ان کو. اچھا, میں سر آپ کو وہ لیٹر پڑھ کے سناؤں تاکہ قارئین کو, آپ کے جو ناظرین ہیں ان کو پتہ لگے کہ مریم صاحبہ خود کیا کرتی رہی ہیں. اب دیکھیے وہ چل رہا ہے 7 مارچ 2019 کو لکھا گیا, ایکسیلنسی مسٹر پال ڈبلیو جونز, ایمبیسی چارج دی افیئر, ایمبیسی آف دی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ, ایکسیلنسی, اٹ گیوز می پروفاؤنڈ پلیئر ٹو رائٹ ٹو یو ٹوڈے. مجھے آپ کو لکھتے ہوئے انتہائی مسرت ہو رہی ہے, مطلب میں انتہائی دل خوشی کے ساتھ یہ لکھ رہی ہوں. اب آگے انہوں نے لکھا ہے کہ نواز شریف صاحب ان کے والد جو ہیں وہ بیمار ہیں. اچھا, ان کی بیماری کا تھوڑا سا انہوں نے رونا رویا ہے. اب آخری پیرا جو اس میں وہ بڑا ڈراسٹک ہے, جس میں وہ براہ راست مداخلت کا کہہ رہی ہیں. انگریزی ان کی میرے جیسی ہے, لیکن بہرحال اچھا وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ دا گریوٹی آف دی سچویشن, مطلب پاکستان کی جو اندرونی داخلی صورتحال ہے وہ اس قدر گھناؤنی, گریوٹی اس کی شدت اس قدر ہے, گہرائی اس قدر ہے, compels me to appeal to you to use your good offices for intervention in this matter. عمران نے تو یہ لفظ استعمال نہیں کیے کہ یہاں کی صورتحال اس قدر سنگین ہو چکی ہے کہ میں مجبور ہو گئی ہوں کہ آپ سے کہوں کہ آپ ہمارے داخلی معاملات میں مداخلت کرو. اور یہ انصاف اور ہیومن رائٹس کے لیے ضروری ہے
क्योंकि in the interest of justice and human rights, Pakistan had been a great ally to the USA, and his alliance was greatly cherished and strengthened during all of my father's past tenures. जब भी मेरी हुकूमत थी तो हमारे दौर में आपके ताल्लुकात बड़े अच्छे रहे. It's as a friend of the US and that former Prime Minister Nawaz Sharif seeks support of the government and the people of United States. अब इस बुरे वक्त में आप मतलब ये कह रहे हैं कि हमारा वो खिराज अदा करें, जो हम आपकी मदद करते रहें, तो अब बदले में आप हमारी मदद करें और अपने अवाम को भी कहें कि मदद करें, so that this unfortunate and inhumanity can be strongly countered, ताकि ये जो मुल्क में एक खैर इंसानियत किस्म का माहौल पैदा हो गया, उसका मुकाबला किया जा सके. उन्होंने तो बराह रास्त मदाखलत का एक कह दिया हुआ था कि मदाखलत करो, ये तो उन्होंने कहा ही नहीं था कि इमरान ने तो इस तरह की कोई बात नहीं की, इमरान ने तो कोई बात नहीं की. लेकिन मैं हैरान हूँ कि जो हमारा जो दानिश्वर तबका है, सुहेब भाई, ये ज़रा थोड़ा सा मुझे बताएं कि उनको क्या हो गया. वो बिल्कुल उनकी अपनी जजमेंट ख़त्म हो गई. इंडिया में एक है लोकेट इंडिया, वो अपने जो वहां का इस तरह का मीडिया है ना, जिसको वहां गोदी मीडिया कहा जाता है, जो गोद में बैठा हुआ है नरेंद्र मोदी के, वो उसको लपट झंडीस कहता है. अब लफ्ज बड़ा अच्छा है, तो मेरा भी दिल करता है इसका कुछ मतलब होगा वहां पे कि हमें अठा मारने वाला इस तरह का जाने वाले. मैंने इसका काफी चेक करने की कोशिश की, तो मैंने अपना मतलब जो उसको चेक करके निकाला वही था कि अठोट मारने वाला है, हमें बेब पर चुड़ाने वाला. अब आप देखें कि एक सुपर चैनल जिसके मालिक जो है वो बहुत बड़े टाइकून है यहाँ के प्रॉपर्टी के, उनका चैनल दे रहा है चीफ जस्टिस गिरफ्तार, आर्मी चीफ का बेटा गिरफ्तार. अच्छा, वो ये बता ही नहीं रहा कि मतलब जो साबिक है, अब साबिक का लफ्ज तो लगाए ना अपनी रेटिंग के लिए, अपनी उसके लिए, जो वो गलत खबरें फैला रहे हैं उनको गिरफ्तार करना चाहिए, मालिकान को उसमें इन्वॉल्व करके कि भाई आप चीफ जस्टिस गिरफ्तार की खबरें कैसे लगा रहे हैं. तो ये है वो लपट झंडीस जो हमारी सहाफत को भी खराब कर रहे हैं. और जो एक देखें, अब ये किसी ने पढ़े नहीं, इस पे जोर दे कि ये वीडियोस कहां से लीक हो रही हैं और सिंगल ट्रैक क्यों लीक हो रही हैं. देखें, जो साबिक वजीर आला थे, एक केयर टेकर दौर में बने हमजा साहब, जो साहबजादे थे, क्योंकि इनमें तो एक सिलसिला चलता है ना, सिलसिला जैसे होता है सिलसिला के पीरों मुरीदों में, फकीरों में चलता है कि नस्ल दर नस्ल लोग गद्दी नशीन बनते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पे हुकूमत का सिलसिला चलता है. तो सिलसिला हुकूमतिया के जो हमजा साहब थे, हमजा शहबाज, उन्होंने भी मुलाकात की थी यहाँ पे अमेरिकन कौंसल जनरल से, और बड़ी उनकी मुस्कुराते हुए तस्वीर निकलती थी, और सारे लोगों से. फिर उन्होंने हमारे जो ये लपट झंडीस किस्म के एंकर्स हैं उनसे भी मुलाकात की थी. तो ये सारे लोग हमें बताएं, कौम ये तकाजा करती है कि हमें बताएं कि उनकी क्या बातचीत हुई अमेरिकन जो कौंसल जनरल लाहौर में तशरीफ लाए थे. मैं मुलाकातों को निगेट नहीं करता, बिल्कुल करना चाहिए, मैं इसके हक में हूं कि अमरीकियों को भी मिलना चाहिए, हमें उनसे भी मिलना चाहिए. लेकिन जैसे अमरीकी मुलाकातों का पस मंजर अपनी हुकूमत को बता देते हैं, इसी तरीके से हमें भी जो हमारे सियासतदान हैं उनको अपनी जो बातें हैं मुलाकातों की, वो अपने साफियों को बता देना चाहिए, और लपट झंडी साफियों को भी बता देना चाहिए. सही बात. तो ये चीज़ें जो ये बिल्कुल होनी चाहिए. ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह मैंने अपने भी देखा होगा, मैंने भी मुख्तलिफ मीटिंग्स में इस्लामाबाद में भी जिस तरह मैंने इनको लेटते हुए देखा हुआ है, अमेरिकन यानी मिड लेवल के जो लोग आते थे, मुझे याद है असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, तो खैर बहुत इंपॉर्टेंट होता था इनके लिए, उसके सामने भी लेटते हुए. और फिर मैंने जिस तरह इनको लेटते हुए वहाँ पे मैं नाम नहीं लेता, मतलब फिर बेअदबी हो जाती है, हमारे बड़े बड़े जो लीडर थे उनको मैंने स्टेट डिपार्टमेंट में जिस तरह जलील होते हुए देखा हुआ है. अब यकीन करें कि बंदा कहता है कि यार ये कैसे लोग हैं, इनकी कोई इज़्ज़त नफ्स ही नहीं है, इनके अंदर कोई हया नहीं है कि जो अपने मुल्क को इस तरह जाके बेच देते हैं और मिन्नतें तरले करते हैं उनके कि खुदा के लिए हमें वापस लें. तो इस तरह की लीडरशिप जो होगी तो वहाँ पे आप क्या करेंगे? और जाहिर है कि अमेरिकन मैं आपको एक मजे की बात बताऊं कि अमेरिका में उनकी जो स्टेट डिपार्टमेंट है, उससे जो मुंसलिक लोग हैं, यूनाइटेड नेशन में एक मेरे दोस्त काम करते हैं, वो मुझे बताते हैं कि यहाँ से जाने वाली अहम हुकूमती शख्सियत जो है, उनकी वहाँ सबसे बड़ी डिमांड होती है व्यागरा. और वो कहते हैं कि हमने जो है ना यहाँ पे एक डॉक्टर ही रख लिया है कि जो, और वो समझ जाता है कि कोई हुकूमती शख्सियत तशरीफ लाई हुई है तो उसको चाहिए होगी, तो कहते हैं हम फिर उसको जेनरिक नेम पर वहां से इशू करवाते हैं, तो वो यहाँ पे लेके आते हैं. तो जब हमारा देखें इस वक्त देखें 3 बड़े अहम इवेंट्स हुए. क्वाड का हुआ एक इजलास, 4 रुकनी मुल्क जो है, उसके बाद G7 का इजलास हुआ, उसके बाद इंडिया में हो रहा है.
کیا بلاول بھٹو صاحب نے قومی اسمبلی میں اپنا ان پارلیمنٹ میں چیخنے کے علاوہ عمران خان کے خلاف ان ممالک میں کوئی چیخو پکار کی کہ انڈیا میں نہ ہو؟ دیکھیں اسلامی ملکوں نے، سعودی عرب نے بھی بائیکاٹ کیا، چائنا نے بھی کیا، ان سب نے اپنے طور پہ چائنا کیا. نے کر ہم نے دیا. کسی ملک کو کہا کہ آپ بائیکاٹ کرو؟ ہمارے لوگ جو ہے نہ پیرس میں رابطے میں ہیں، نہ لندن میں رابطے میں، نہ واشنگٹن میں رابطے میں، نہ آپ کے ملک میں رابطے میں ہیں. ہمارے ہمارے لوگ تو اپنے میں تو لوگوں یہ کو کہتا اٹھا ہوں رہے کہ ہیں نا، ہمارے لوگ ہاں اپنے آپ ہمارے بچوں کو اٹھا رہے ہیں. ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں ان کو تو اب چاہیے کہ بتملی کا دورہ کریں، چچو کی ملیا کا دورہ کریں، سانگڑ جائیں اور وہاں جا کے خارجہ پالیسی کو ڈکلیئر کریں، ڈسکس کریں، کیونکہ خارجہ پالیسی انٹرنیشنل لیول پہ ہماری زیرو پہ ہے. دیکھیے انڈیا اس وقت اتنے فارم میں ہے کہ ہم اس کا جواب ہی نہیں دے پا رہے، کیونکہ ہمارا فارن افیئرس جو دیکھ رہا ہے وہ سارا کا سارا انٹرنل ہو گیا ہے. اور ہمارے جو دیگر ادارے ہیں جنہوں نے اپنی اور پالیسیاں بنانی ہے فارن افیئرس کے والے سے، وہ بھی اس وقت بہت زیادہ ان کا ایمفسائز انٹرنل ہے. دیکھیں 7-8 ہزار لوگ جیلوں میں ہیں، اور عمران خان کے بقول 10 ہزار لوگ جیلوں میں ہیں. اور اس وقت اتنے اپنا دکھ کی بات ہے کہ ان پر مقدمے سنگل ٹریک ہو کے چلیں گے. مائنڈ ایک سیٹ کر دیا جا رہا ہے. یہی مائنڈ جو ہے وہ سہیوال میں مرنے والے 4 لوگوں کا بھی تھا کہ یہ تو ٹیررسٹ ہیں. وہ تو بعد میں پتہ لگا کہ بیچارے کتنے شدید بے گناہ تھے، بے گناہ نہیں، انتہائی زیادہ بے گناہ تھے. اور وہاں پہ قانون کی جو ہے وہ دھجیاں بکھری، لیکن کچھ نہیں دھجیاں ہوا. بکھری ہیں. صحیح تو بات، صحیح جب بات. ملٹری کورٹس میں اس طرح کی سماعت کے بعد ایک چیز سامنے آ جائے گی کہ یہ کرمینل ہے، تو ایک مائنڈ تو بن گیا نا. چاہے اس کی سماعت ہائی کورٹ میں، ہائی کورٹ میں کون کرے گا؟ کیونکہ اگر قاضی فائد عیسیٰ صاحب سماعت کرنے شروع کر دیتے ہیں، جیسا کہ اس وقت لگتا ہے، کیونکہ ہاں ہمیں تو دیکھیں ایک اس وقت جو بیانیہ پبلک کا ہے، پبلک کا بیانیہ یہ ہے کہ یہ ایک بندیال مخالف بینچز ہاں ججز ہیں، ہاں اور یہ سماعت ہی نہیں کر رہے کسی بھی مقدمے کی گزشتہ کئی عرصے سے. تو ہاں. کوئی 2-3-4 ہفتوں سے، 5 ہفتوں سے، تو میں بھی کہ اس کی کمیشن میں شامل ہو جائیں. اچھا، اب اگر یہ بیٹھیں گے تو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس وہ ویسے ہی متنازع ہو جائیں گے کہ جب ایک چیز لیگل میں آ گئی تو ہوگی. ہاں. اچھا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ویسے ہی چیف جسٹس متنازع ہو جائیں گے کہ وہ ایک ایسے بینچ میں بیٹھ کے جو حکومت کا فریم کرتا تھا اور جس کو بہت سے لوگ نہیں مانتے اور بہت سی پبلک بھی نہیں مانتی. تو کافی ٹرکی تو اب سچویشن ہے. یہ اب مطلب جوڈیشری میں یہ کیسز کیسے جائیں گے اور کون سی جوڈیشری میں جائیں گے؟ تو انٹرنیشنل کورٹ بچی ہے، پھر وہاں چلے جاتے ہیں. وہاں پہ چلے اب دیکھیے اچھا، بات یہ ہے کہ آخر میں صرف تھوڑا سا مجھے بتائیں، ٹائم نکل اچھا گیا بیچ میں لیکن میں اس تھوڑا وقت. سا نا جملوں ہاں میں کہہ دوں کہ کچھ ایک تو دیکھیں اس وقت جو مسلم لیگ کی پالیسی ہے وہ یہ کہ دنیا کا سب سے بڑا مظلوم جس کو عدالتوں نے بے گناہی میں سزا دی وہ نواز شریف ہے. دنیا کا سب سے معصوم آدمی آصف علی زرداری ہے جس کو بے گناہی میں سزائیں ہوئی. دنیا کا سب سے اچھا لیڈر جو ہے، سب سے کمپیٹنٹ، وہ شہباز شریف ہے. اور پاکستان میں 74-75 سال میں صرف ایک کرپشن ہوئی ہے 190 ملین ڈالر کی، جو عمران خان نے کی. اس سے عمران پہلے خان نے کی. سارا نظام شفاف تھا، کیا سب بات، بالکل ٹھیک ٹھاک وینکی تھا. ڈورے کی. صرف 190 کی کرپشن ہوئی ہے جس سے ملک کا بٹھا بیٹھ گیا. یہ مطلب پرسیپشن یہ دے رہے، کیا قوم ہاں یہ مانتی ہے؟ نہیں مانتی، بالکل نہیں مانتی. کیا اچھا، آخر میں صرف جی مختصراً یہ بتائیں کہ عمران ریاض کے بارے میں کوئی رپورٹ کوئی اچھی آئی ہے کہ نہیں آئی؟ کیونکہ جو ہم سن رہے ہیں ادھر سے تو کوئی اچھی خبر ابھی تک نہیں آ رہی، اور پولیس جو ہے وہ ڈیلی ڈیلنگ کر رہی ہے. لگتا ہے کہ ان کے پاس بھی کوئی جواب نہیں ہے. کیا خبریں ہیں جی؟ نہیں، پولیس کے پاس تو وہ جواب ہے نا جس کو ہم تھانہ کلچر کا جواب کہتے ہیں. آئی جی پنجاب نے کورٹ میں یہ کہہ دیا، چیف جسٹس کی کورٹ میں، کہ ہم نے تو رہا کر دیا، وہ خود ہی کہیں چلا گیا. دیکھیں یہ سچویشن وہ ہے کہ کل کو وہ کسی کو بھی اٹھا کے کہہ دیں کہ ہم نے تو اس کو رہا کر دیا تھا، یہ خود ہی مر گیا. ہم نے تو اس کو چھوڑ دیا تھا، اس نے خودکشی کر لی. ہم نے تو اس کو رہا کر دیا تھا، کار کے حادثے میں مر گیا. ہم نے تو اس کو چھوڑ دیا تھا، یہ خود ہی پتہ نہیں کیوں پاگل ہو گیا تھا، چھلانگ لگا دی پہاڑ سے تو کود کے نیچے مر گیا. جہاں بھی جس علاقے میں ہوگا اس طرح کی موت ہو جائے گی اس کی. تو یہ بہت ہی خطرناک بیان ہے. بہت ہی پولیس سچویشن پہ یہ خراب ہے. فرض عائد ہوتا ہے کہ اگر اس نے گرفتار کیا ہے تو اس کو رہا سب کے سامنے کرے، پروڈیوس کریں. اعلان کر کے کرے کہ ہم چھوڑ رہے ہیں. اس کے بالکل صحیح دوست بات. رشتہ دار لینے جائیں اس کو. یہ اب وہ بالکل صحیح سچویشن بات. ہے. بالکل. دیکھیں یہ ڈھونڈتے پھر رہے تھے ان کی سابق آرمی چیف جنہوں نے BMW نہیں لی تھی سابق وزیر اعظم سے، جو معصوم ترین آصف چونکہ نواز وزیر صاحب، اعظم ہے، آصف نواز. لندن میں بیٹھے ہوئے، کیسے پراپرٹی بنی اللہ جانتا ہے. تو ان سے انہوں نے جب گاڑی نہیں لی تو ان کے ساتھ کافی اختلاف رائے ہو گیا تھا. تو ان کی جو نواسی گرفتار، انہوں نے آج گرفتاری دے دی ہے. انہوں نے واٹس خدیجہ ایپ پہ شاہ نے. ایک ہاں پیغام ڈالا ہے، ہاں بہت ہاں لمبا چوڑا میسج ڈالا ہے واٹس ایپ ہاں گروپوں میں 14 منٹ کا تھا. کہ میری تو گاڑی بھی نہیں تھی جو کہہ رہے میں اپنی گاڑی میں آئی، میں تو چلی گئی تھی، ریسٹ کیا میں نے گھر پہ، اس کے بعد میں نے جلوس کی قیادت بھی نہیں کی، ہم لوگ تو روکتے رہے. اور ان لوگوں کو پکڑے جنہوں نے، دیکھیں یہ بڑا ویلڈ بیان ہے کہ آگ کس چیز سے لگی. اگر آپ جلوس کے گھسنے کی ویڈیوز دیکھیں، جلوس کے گھسنے کی، تو وہ توڑ پھوڑ کر رہے ہیں.
اور پھر اس کے بعد ایک دم آگ ایسے بھڑکی ہے جیسے پتہ نہیں مطلب وہ کیمیکل سے ایسے لگی آگ ہے, کسی چیز سے لگی ہے, پیٹرول سے لگی ہے. یہ تو کسی کے پاس تھا ہی نہیں, نہ چلیں کسی کا یہ مشن تھا. ہاں تو اور نہیں اس پھر پہ ہم بعض ویڈیو میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ پولیس جو ہے ریٹریٹ کر رہی ہے. ہاں ہاں نہیں اس پہ تو ہم اس پولیس انشاءاللہ کو کہتے گفتگو ہیں کہ جاری بڑی رکھیں. کمپیٹنسی شو کی. ہاں جس اس پہ پولیس کے گفتگو دور میں اتنی اہم عمارتیں جل گئیں وہ ریٹریٹ کری. اچھا میں وہ ایک آخر میں ریٹریٹ مطالبہ کروں گا کہ جس کا ملکیت میں یہ جناح ہاؤس ہے, یعنی حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ, ان کی ملکیت ہے نا, ان جی کے نواسے, ان کی بیٹی کے جو بیٹے ہیں اسلم جناح صاحب, وہ کراچی میں رہتے ہیں, کرائے کے مکان میں. ہاں میں یہ اپیل کروں گا کہ یہ عمارت ان کی ملکیت میں اب دے دی جائے جو اس کے ان کو اصل دے اونر ہے, دیجیے. اور وہ اس عمارت کے ساتھ جو بھی سلوک کرنا چاہتے ہیں کریں. دوسرا ہاں مطالبہ میں اپنے جو بڑے کمپیٹنٹ سمجھے جانے والے بلاول بھٹو صاحب وزیر خارجہ ان سے کروں گا کہ انڈیا نے ایک تو جو قائد اعظم کا جناح ہاؤس انڈیا میں تھا, ہمیں بہت محبت ہوگی نا جناح ہاؤسوں سے, ہاں تو بالکل اس بالکل کو وہ پہلے تو کسی امبیسی کو دینا چاہ رہے تھے, اب سنا ہے کہ وہ وہاں پہ آر ایس ایس کا دفتر بنا رہے ہیں, مطلب ایک واہ دفتر بنا رہے ہیں جہاں پہ آر ایس ایس ٹریننگ لے گی. تو یہ اس پہ پہلے تو پوچھیں کہ بھائی آپ اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہ رہے ہیں, دے دیے نہیں دے دی کیا کر رہے ہیں, ہاں تو ہاں اس کو بھی اپنی ملکیت میں لینے کے لیے قیمت مانگے. یہ معاملہ مشرف کے دور میں اٹھا تھا, بعد میں اب نہیں ہاں اٹھا وہ ان دوروں میں. پھر نہیں اٹھائیں گے, ہاں اور نہیں اٹھائیں قوم یہ بھی سن لیں کہ پاکستان کس نے توڑا تھا. دیکھیں 16 مئی جو ہے وہ کہا گیا کمبائنڈ اپوزیشن, یعنی ان کے جو بڑے تھے مفتی محمود کے باپ, چودھری شجاعت حسین کے باپ, جتنی بھی لیڈرشپ اس وقت ہے ان سب کے ابا جی بلاول اپنا سوری جتنے بھی ہیں, نواز شریف خود, ان کے جو بزرگ تھے یعنی جنرل ضیاء الحق, یہ سارے یہ کہتے رہے کہ مشرقی پاکستان جو ہے وہ بھٹو نے توڑا. اب ظاہر ہے ان کے والد تو زیادہ سیاسی شعور رکھتے تھے نا, وہ کہتے تھے پاکستان بھٹو نے توڑا. شملہ معاہدہ کے بعد, یعنی جب سے شملہ معاہدہ ہوا اس کے بعد سے مسئلہ کشمیر یونائٹڈ نیشن میں ڈسکس نہیں ہوا, ماں سوائے اس ایک دو بار کے جب عمران خان نے اٹھایا. تو اس پر بھی کوئی ٹی او آر بننا, کمیشن بننی چاہیے کہ مسئلہ کشمیر بھٹو دور نے کہاں دفن کیا شملہ معاہدہ میں, اور اس شملہ معاہدہ کو نواب دادا نصر اللہ خان کی قیادت میں انہی لوگوں کے بزرگ جو تھے وہ سارے مسترد کر چکے ہیں. تو کہہ اس پہ چکے ہیں. انکوائری ہونا چاہیے کہ ملک کس نے توڑا, ٹی او آر چلیں بنے, ملک کس نے توڑا. 16 دسمبر کو یہ یوم سیاہ ڈکلیئر کریں کہ یہ جو بھی یوم سیاہ کا اس کا ذمہ دار ہے وہ ہو. دیکھیں یوم سیاہ ہمارے پاس اگر تعداد ہم نے بڑھانی ہے تو بڑھاتے جائیں, 16 ہاں دسمبر کو بڑھاتے بھی جائیں, کریں. کہ اس سے کیا فرق پڑے گا. اللہ کرم کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس انجام سے بچائے جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں. تو بس استغفار. بہت بہت شکریہ سہیب بھائی, انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم جی. السلام علیکم.